حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا پڑوس میں ایک نوجوان رہتا تھا. جو ہمارے دائیں بائیں لوگ رہتے ہیں نا، جن کے ساتھ بچپن گزرتا ہے، بندہ جانتا ہے. تو نوجوان ایک دن گھر سے باہر نکلا. اماں جی اسے بڑا پرانا جانتی تھی. باہر نکلا تو سر پہ اس نے سرخ رنگ کی پٹی باندھی. اماں جی کہنے لگے بیٹے خیریت ہے؟ وہ پرانی جو مائیں ہوتی تھی نا، وہ جانتی تھی بچہ کس کا ہے، والد کا نام کیا ہے، دادا کا. بیٹا خیر ہے؟ تو کہا اماں جی سر میں درد ہو رہی تھی شدید، تو پٹی باندھ لی. تو اماں کہنے لگی بیٹے عمر کتنی ہو گئی؟ کہنے لگا 35-40 سال. کہا بیٹے 35-40 سال میں کبھی درد تو نہیں ہوا؟ کہا نہیں. تو اماں جی فرمانے لگے 40 سال اللہ نے صحت دی، تو نے شکر کی ایک پٹی بھی نہیں باندھی، اور آج درد ہوا ہے تو شکوے کی پٹی فوراً ہی باندھ لی ہے، تاکہ سارے زمانے کو بتاتا پھرے کہ بڑی درد ہے بڑی درد ہے. 40 سال میں کوئی شکر کی پٹی بھی باندھنی تھی، پتہ چلتا کہ تجھے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی تیرے پاس ہے. حضرت جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے تھے. ایک شخص زمین پہ لیٹا ہے، ذرا غور کرنا میری بات پر. اس شخص کی دونوں آنکھیں بھی کوئی نہیں، دونوں پیر بھی نہیں اور دونوں ہاتھ بھی نہیں. لوگ اس کے گرد کھڑے ہیں اور بندہ پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے مالک، الحمدللہ علی کل حال، اللہ تیرا شکر شکر. لوگ بڑے حیران دیکھ رہے تھے. تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کس بات پہ حیران ہو؟ کہا حضرت جی حیران ہے کہ بندے کی آنکھیں بھی کوئی نہیں، دونوں ہاتھ کوئی نہیں، دونوں پیر کوئی. ذرا غور کرنا، جس کی ایک انگلی کٹی ہوتی ہے ساری توجہ اسی پہ رکھتا ہے. دونوں ہاتھ ہی نہیں، دونوں پیر ہی کوئی نہیں، آنکھوں سے نابینا ہے. یا اللہ شکر ہے. لوگ عرض کرنے لگے حضور اس بندے کے حال پر حیران ہے کہ آنکھیں بھی کوئی نہیں، ہاتھ بھی نہیں، پیر بھی، شکر شکر پکار رہا. جناب عیسیٰ قریب گئے اور اس کے کان کے ساتھ منہ لگا کے کہنے لگے کس بات پہ شکر کر رہے ہو؟ نہ ہاتھ ہے، نہ پیر ہے، نہ آنکھیں ہیں. کہنے لگا حضور کوئی حرج نہیں، ہاتھ نہیں، آنکھیں نہیں، پیر نہیں، بیوی نہیں، بچے نہیں، گھر نہیں، پر شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، اس نے مجھے ایمان کی دولت تو عطا فرمائی ہوئی ہے. حضور میں صاحب ایمان ہوں. شکر کی بات نہیں کہ اتنے سارے کافروں میں کلمہ پڑھتا ہوں، اور حضور آپ پوچھ رہے ہیں شکر کس بات کا؟ ان لوگوں کو بتائیں کہ جس کے سرانے اللہ کے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو وہ شکر ادا نہ کرے. میں بڑا شکر نہیں کہ میں جناب عیسیٰ کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان رکھتا ہوں، یہ مقام شکر نہیں؟ تو بھائی شکر کا مقام ہے. اور دوسرا اخلاق ہے، تیسرا صبر کرنا. کیا کرنا؟ ہمارے ہاں صبر پتہ کیا ہے؟ کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا تو مہینہ بھر سینہ کو بھی ہوئی معاذ اللہ، عورتوں نے کفریہ جملے بولے، بڑا کچھ کہا، بڑا کچھ. مہینے کے بعد پوچھا کیا حال ہے؟ کہتے صبر آ گیا. یہ صبر نہیں آیا، یہ زخم صحیح ہو گیا ہے. صبر کس کو کہتے ہیں؟ مسلم شریف میں نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا انما صبرہم عند الصدمۃ الاولی. فرمایا این جب تجھے مصیبت کی خبر پہنچے اس وقت اگر تو صبر کرے پھر تو نے صبر کیا ہے. اس وقت اگر تو کہے انا للہ و انا الیہ راجعون پھر تو صابر ہے. اگر 1.5 مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد صبر نہیں آیا پھر تو زخم صحیح ہو گیا، پھر تو آنسو ہی خشک ہو گئے. صبر این مصیبت کے وقت، این جب مصیبت آئے تو صبر کرنے کا نام صبر ہے. اندر حوصلہ پیدا کرے، صبر پیدا کرے. ہم نے جو اللہ سے نعمتیں لی ہیں وہ پیسے جمع کرا کے نہیں لی معاذ اللہ، اس نے اپنے فضل سے دی ہیں، اور جب چاہتا ہے اپنے کرم سے واپس بھی لے لیتا ہے. اپنی زندگی میں حوصلہ پیدا کرے. اور ایک بات اور، صوفیاء کرام، اولیاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ دکھ انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں. آپ کو نہ بھی سمجھ آئی تو جملہ بڑا مزیدار ہے، میری تربیت کرے گا. دکھ انسان کو اللہ کے قریب کرتے، سکھ بندے کو اللہ سے دور کرتے. یاد رکھنا، جن کو دکھ کوئی نہیں نہ ہوتا وہ تو بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے بھی نہیں روتے. جو تڑپ رہے ہوتے نا، تڑپ رہے ہوتے، سسکیاں لے رہے ہوتے، ان کے قریب جا کے پوچھو بابا کیا مسئلہ ہے؟ تو کہتے ہیں بیٹی سسرال میں دکھی ہے، بیٹا جوان ہے پر بے اولاد ہے. دکھ ہے نا جن لوگوں کو، ان کے پاس درد ہے، ان کی آنکھوں میں آنسو ہے. لیکن جو سکھی ہیں ان کا ماحول، ان کے معاملات سخت ہو جاتے. حضرت ایوب
अला नबीना अलैहिस्सलातु सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं। अल्लाह ने बेटे भी दिए, खेत भी दिए, बहुत ज्यादा जानवर भी दिए, बड़ी दौलत, बड़ा कुछ। रब आजमाता भी है, उसका निज़ाम है। जितना कुछ उसके करीब होता है उतना ही ज्यादा आजमाता है। फरिश्ते अर्ज करने लगे, मौला जनाब अय्यूब, अल्लाह करीम ने फरमाया ये मेरा दोस्त है, अय्यूब मेरा नबी है, मेरा पैगंबर है, मेरा दोस्त है। तो फरिश्ते अर्ज करने लगे, मौला जो उसको इतना नवाज दे उसने दोस्त तो बनना ही होता है। एक रवायत में 7 बेटे, एक में 14 बेटे, खेत खलियान बाग, बड़ा कुछ, तो दोस्त तो बनना है। तो रब करीम ने फरमाया जाओ आजमा लो, जाके जाओ जाके। कौन कह रहा है? यारी तेरी सोना ते अजमैशां तेरियां अग, ये सोना परखिया जावंदा ही पहलो नाल अग्गां दे लग, जाओ आजमा लो। फरिश्ते आ गए। एक ही दिन में सारे बाग उजड़ गए, जल गए खेत। एक दिन लगा, बनने में वक्त लगता है, उजड़ने में वक्त नहीं लगता। एक दिन लगा तो जानवर एक बीमारी से सारे मर गए। जनाब अय्यूब घर से बाहर निकले, वापस आए तो सारी औलाद की लाशें पड़ी। बड़ा मुश्किल मसला है ना, लेकिन जुबान पे एक ही लफ्ज है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत अय्यूब सब्र से, हौसले से, इत्मीनान से। इस पर बस नहीं, अल्लाह के नबी पैगंबर, यहां तो जो 5 नमाजें पढ़ता है वो कहता है मुझे बुखार कैसे हो गया, हालांकि मैं नमाजी हूं। मैं तो रोजाना सूरत यासीन पढ़ता हूं, मेरे घर में फाका कैसे आ गया। मैं तो रोजाना सुबह कुरान शरीफ खोलता हूं, फिर भी हजरत जी मेरे घर के अंदर बीमारी का क्या लेना देना। हजरत अय्यूब बीमार हो गए। 1 2 3 4 हफ्ते, महीने, साल नहीं, 16 साल बीत गए बीमार है। 16 साल बीत गए, 16 साल। हजरत अय्यूब अलील है। एक दिन ज़ौजा करीब आई तो कहने लगी आप अल्लाह के नबी हैं, आप जो भी दुआ करें मालिक कबूल फरमा लेता है, दुआ करें आपको शिफा दे दे। जनाब अय्यूब फरमाने लगे एक बात तो बता, शिफा कितने दिन रही है? कहने लगी 60 साल। फरमाया खेत खलियान औलाद माल दौलत कितना अरसा रहा? कहा 60 साल। 60। आप फरमाने लगे बीमारी को कितने साल हुए? कहा 16 साल। फरमाने लगे जरा मुझे तकलीफें और बीमारियों को भी 60 साल हो लेने दे, फिर दुआ भी मांग लूंगा। बराबर तो हो ले, अभी तो सिर्फ 16 हुए, 60 हो ले, दुआ मांग लूंगा। और फरमाने लगे दुआ मांगनी चाहिए पर मेरे रब को पता है अय्यूब किस हाल में है। बस जुबान पे ये लफ्ज आए तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया तुमने जांच लिया है लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, पता चल गया? का मौला चल गया। फरमाया जाओ अब मेरे बंदे को नवाज दो। बस मालिक बेनियाज है ना। बंजर जमीनें फिर से आबाद हो गई, फिर से जानवर आ गए, फिर से वही लहर बहर हो गई। बेटे भी अल्लाह ने दे दिए, माल दौलत जायदाद हर चीज, घर में बैठे शिफा भी हो गई। हजरत अय्यूब की ज़ौजा करीब बैठी है, सुखों के दिन आ गए। पूछने लगी अय्यूब एक मसला पूछना है। एक बात जहन में आई, इजाजत दे तो दरियाफ्त करूं? फरमाने लगे पूछो। तो ज़ौजा अर्ज करने लगी हुजूर बतलाइए, दुख अच्छे के सुख, दुख अच्छे के सुख। तो जनाब अय्यूब फरमाने लगे दिन सारे अल्लाह के हैं, दिन सारे अल्लाह, दुखी रखे तब भी मेहरबानी, सुखी रखे तब भी फजल उसी के हैं। पर अगर मेरे दिल का हाल पूछे ना तो दुख बड़े अच्छे थे, बड़े अच्छे थे वो दुख। कहा हुजूर दुख अच्छे थे? तो जनाब अय्यूब फरमाने लगे जब मैं बीमार था तो मेरा रब 24 घंटे में एक दफा मेरा हाल पूछा करता था। रब पूछता था अय्यूब तेरा क्या हाल है? रब पूछता था, खुदा खुद मीरे मजलिस बूद, अल्लाह पूछता था। फरमाते 12 घंटे इस मजे में ही गुजर जाते थे कि मेरे रब ने मेरा हाल पूछा है। 12 घंटे इस कैफ में बीत जाते कि अल्लाह ने हाल पूछा है। और फरमाया अगले 12 घंटे में इंतजार करता रहता था कि रब दोबारा कब हाल पूछेगा। फरमाया 24 घंटे में एक दफा पूछता था। 2 उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में। तो फरमाते हैं बस ये इस तरह हाल गुजर जाता था। फरमाने लगे शिफा तो हो गई, सेहत तो हो गई, खेत खलियान तो हो गए, पर अब मेरा रब मेरा हाल तो नहीं ना पूछता।
صبر کرنا سیکھیں، حوصلہ پیدا کریں. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، چھوٹے چھوٹے معاملات پہ رونے لگنا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آڑ بنا کر ناشکری کرنا صبر پیدا کریں. یہ بہت اعلیٰ عادت. اگر آپ میں حوصلہ ہوگا نا تو گھر کے اندر بہت سارے معاملات، گھر کے اندر، دفتر کے اندر، فیکٹری کے اندر، معاشرے کے اندر صحیح رہیں. لیکن اگر آپ صبر کے عادی نہیں، صبر نہیں کرنا آتا، تو پھر تو بڑی جلدی آپ کے معاملات بگڑنے لگے. چوتھی عادت ہے نیکیاں کر کے ان کو بھولنا سیکھیں. نیکی کر کے بھول جایا کریں. کسی کو روٹی کھلا کے اسے یاد نہ رکھیں، کسی کو رستہ دکھا کے پھر اسے یاد نہ رکھیں، کسی کو ایک دفعہ 10,000 قرض دے کے اس کی مشکل میں پھر دوبارہ اس کا ذکر نہ کریں. یہ خوبصورت لوگوں کی علامت نہیں، یہ کمزور لوگوں کی علامت. جو کمزور لوگ ہوتے ہیں نا، چھوٹے لوگ، وہ اس کا ذکر کرتے ہیں. وہ کچھ جگہوں پہ اپنی نیکیوں کا اظہار کرتے ہیں. نیکی ہوتی وہ ہے جو بندے اور رب کے درمیان راز ہوتی ہے، جو اللہ اور بندے کے درمیان. اب نہ اس عادت کی بڑی ضرورت ہے، بڑی ضرورت. ہر آدمی کہہ رہا ہے میں نے فلاں کے لیے بڑی قربانی دی. کون سی قربانی دی؟ سولی پہ لٹکا ہے تو؟ کیا کیا ہے؟ میں نے فلاں لیڈر کے لیے بڑی قربانی دی. مثلا کیا کر دیا؟ کیا انقلاب؟ اور جب آپ نے کہہ دیا تو پھر وہ قربانی ویسے بھی ختم ہو چکی ہے، اب تو وہ ملیا میٹ ہو گیا. اظہار جو کر دیا. نیکی کریں پھر اس نیکی کو چھپائیں، اس کا اظہار. ہمارے ہاں پوسٹر بڑے لگتے ہیں، اجتماعی شادیاں. یہ جناب یہ لوگ نا، یہ رمضان شریف چڑھتے ہی ہمارے پاس پرچیاں لے کے آتے ہیں، جمعے میں اعلان کر دیں 4:30 بجے تک غریب سارے فلاں جگہ پہنچ جائیں، وہاں آٹا بانٹا جائے گا. تو میں کہتا ہوں غریبوں کی لسٹ ہم سے لے لو، خود جا کے گھروں میں دے آؤ. یہ سنت نہیں نبی پاک علیہ السلام کی، یہ صحابہ کا طریقہ نہیں گھر جا کے دینا. یہ حضور علیہ السلام نے سکھایا نہیں. رات کے وقت کسی کی خدمت کرنا. پہلے لوگ غریب کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھتے تھے، اب غریب کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے اجتماعی شادی میں، بڑا بورڈ لگایا جاتا ہے، پھر اخبار پہ فوٹو ہوتی ہے دولہے کی، یعنی اس کی ویڈیو بناؤ تاکہ اس کے پوتے بھی کل کو کہیں کہ ہماری دادی کی شادی خیرات میں ہوئی تھی، ہمارے دادا کا نکاح خیرات میں ہوا. ٹھیک ہے، ہم پر لوگ خشکی کا تانا لگاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن میں نہیں قائل. مجھے کہتے ہیں جی محفل میلاد پر ہم 11 بچیوں کی شادی کرائیں گے، تو میں کہتا ہوں آپ کو کیا ضرورت ہے؟ جو اگر دینا ہے تو جاؤ ان کے گھر جا کے غریب باپ کی ہتھیلی پہ رکھا ہو، بات ختم ہو گئی. زیادہ تحقیق کا تو ہمیں حکم ہی نہیں ہے. نیکی کر کے اس کا اتنا اظہار، اس قدر زیادہ اس کا نام. میں نے پہلے بھی کہا تھا، ایک دفعہ پھر کہتا ہوں، میں مساجد میں جاتا ہوں تو وہاں نا بورڈ لگے ہوئے ہیں، فلاں آدمی 100 روپیہ دیتا ہے، اس کا بھی نام لکھا ہے، 600 روپے والے کا بھی نام لکھا ہے، یہ 1000 روپیہ مہینے کا دیتا ہے. تو میں نے کہا آپ نے صرف یہاں نام لکھوایا، اس کا سارے جگہ پہ کیوں نہیں اشتہار لگوائے تاکہ اجر دینے والے دے تو لیتے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے، تو رب ان سے فرمائے گا تمہارے پاس، تمہارے لیے میرے پاس، میں تمہیں اجر نہیں دوں گا، جاؤ. یا اللہ ہم کہاں سے اجر لیں؟ تو رب فرمائے گا انہیں سے اجر لو جنہیں دکھانے کے لیے تم نیکی کرتے تھے، میرے لیے تو کی نہیں. اپنی نیکیوں کو چھپانا سیکھیں. کوئی خیر کا کام کرے تو اس پہ پردہ ڈالیں، بچیں. میں مکہ شریف سے مدینہ طیبہ کی حاضری کے لیے جا رہا تھا، تو ایک جگہ رستے میں رک کے نا، حج کے سفر پہ تھے ہم لوگ، تو رک کے کھانا کھایا. تو کھانا اتنا اچھا تھا کہ میں نے کہا کہ ایک روٹی اور منگاؤ. کھانا کھا چکے، بل دینے کے لیے جب کاؤنٹر پہ ایک شخص پہنچا ہم میں سے، اس نے اس کو کہا کہ پیسے رکھ لو. کہنے لگا پیسے ہو گئے تمہارے. میں نے کہا کہ پیسے ہو گئے؟ کیا مطلب پیسے ہو گئے؟ ہم تو یہ 4-5 لوگ ہیں ایک گاڑی کے مسافر، تو یہیں بیٹھے ہیں، تو پیسے کون دے گیا؟ تو کہنے لگے صبح ایک شخص آتا ہے اور وہ پیسے دے جاتا ہے، کہتا ہے نہ صدقہ ہے نہ خیرات ہے، یہ ایک تحفہ ہے، بس جو میرے نبی کے شہر جاتا رستے میں مسافر ٹھہرے اسے میری طرف سے کھانا کھلا دینا. میرا دل چاہا کہ میں اس کے لیے دعا کروں کہ اس کا جذبہ محبوب سے محبت، غلامی. میں نے کہا نام بتا دے. تو کہنے لگے، وہ شخص کہنے لگا، پاکستانی تھا، کہنے لگا اللہ کی قسم ہمیں بھی نام کا نہیں پتا. اس نے کبھی بتایا ہی نہیں.
وہ بتاتا ہی نہیں، کہتا ہے بس جو تمہیں مسافر ملے نا محبوب کے شہر جاتا اور جہاں رک جائے اسے کھانا کھلانا، میں اپنے محبوب کے مہمانوں کی میزبانی کرنا چاہتا ہوں۔ او خدا کے بندو، نیکی تو اس کا نام ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کوفے جایا کرتے تھے، رستے میں ایک سرائے تھا، آج کل ہوٹل ہوتے اس موقع پہ سرائے تھے، مسجدوں کے ساتھ مہمان خانے بنے ہوتے، وہاں ایک نوجوان بڑا غریب سا، اس کا شوق تھا لوگوں کی خدمت کرنا۔ آپ جاتے تو وہ نوجوان رستے میں ملتا، آپ کی خدمت کرتا، پانی لا کے دیتا، پانی بھر کے رکھتا، وضو کراتا، خدمت کرتا۔ اکثر آپ علماء سے ملنے جاتے، علماء کوفہ سے یا کسی اور سفر پہ، تو اس رستے گزرتے، نوجوان بڑا اچھا لگتا۔ ایک دن آپ تشریف لائے، نوجوان وہاں نہیں تھا۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا وہ کہاں ہے؟ کہنے لگے حضور غریب تھا، قرضہ بڑا چڑھ گیا، تو کسی نے مقدمہ کر دیا ہے، کوتوالے شہر گرفتار کر کے لے گیا ہے، اور وہ بڑا ہی پریشان ہے، جس کے پیسے دینے ہیں وہ بڑا سخت ہے، اس نے اسے بڑا تکلیف میں رکھا ہے اور وہ عذاب میں ہے۔ وہ نوجوان کہتے ہیں کہ میں سخت کرب میں تھا، رشتہ دار، دوست، احباب، سب کو میں نے پیغام دیے، لیکن کوئی میری مدد کو نہ پہنچا، ساری عمر ہی آٹا گد ہے، میں لکھاں کیتے نہیں پیڑے، اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے۔ فرماتے میں شدید تکلیف میں تھا، کوئی میرا پرسان حال نہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کو جب پتا چلا تو چپکے سے گئے، کوتوالے شہر کو کونے میں بلایا، فرمایا اگر میں اس کا قرضہ دے دوں تو آزاد کر دو گے؟ اور تم بھی جانتے ہو اور سارا کوفہ جانتا ہے کہ جان بوجھ کے نہیں دبائے، مجبور ہو گیا ہے، غریب ہے، مہلت مانگ رہا ہے، میں دے دوں تو آزاد کہا حضور آپ دے دیں، کر دیں گے آزاد۔ کہتے پیسے دیے اور دے کے کہنے لگے ایک وعدہ کر، میری زندگی میں کسی کو بتائے گا تو نہیں کہ میں نے دیے؟ کوتوال کہنے لگا حضور زمانہ حیا کرتا ہے تو میں بھی کروں گا نہیں۔ اب اس میں اختلافی چیزیں بھی اس واقعے میں بزرگوں نے لکھی ہیں، کہتے ہیں بتایا، کسی کو بتاؤ گے تو نہیں؟ کہا جناب نہیں بتاؤں گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ نے پیسے چکائے، خود سفر پہ چلے گئے، کوتوالے شہر میں آزاد کیا۔ کہا کس نے دیے؟ کہا کوئی نیک تھا جو دے گیا۔ وہ شخص بڑا خوش ہوا، دعائیں دینے لگا، کہتا میں ڈھونڈنے لگا میرا محسن مجھے مل جائے، وہ ملے نہ کبھی مجھے، اس کے ہاتھ چوموں، اس کے پیر چوموں، میں اس کی نوکری کروں، میں تو غلام بے دام بن گیا، کوئی آیا چھڑا کے چلا گیا۔ کہتے میں ڈھونڈنے لگا پر وہ ملتا ہی نہیں، بڑا ڈھونڈا، بڑا تلاش کیا۔ فرماتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تلاش کرتے کرتے عمر بیت گئی۔ جناب عبداللہ بن مبارک کئی دفعہ وہاں آئے تو وہ نوجوان کہتا میں نے بابے کو بڑی نصیحتیں کی، بڑی نصیحتیں کی، میں نے کہا حضور آپ بھی نیک ہیں، فلاں مفتی صاحب بھی بڑے نیک ہیں، پر نیک تو وہ تھا نا جو میرے پیسے دے گیا، میں انہی کو نصیحتیں کرتا رہتا، سمجھاتا رہتا۔ تو کہتے وہ مجھے کہتے دعا کر اللہ مجھے بھی ویسا بنا دے۔ کہتے میں نے کئی دفعہ انہی کے منہ پہ کہا کہ حضور کمال تو وہ تھا نا جو میری اس عالم میں مدد کر گیا۔ کہتے ہیں وہ رو پڑتے اور مجھے کہتے میرے لیے دعا کرنا۔ عمر بیت گئی، زمانے گزر گئے، میں ڈھونڈتا رہا، میں اپنی نمازوں میں اسے دعائیں دیتا رہا، میں اپنے افطار میں اسے دعائیں دیتا رہا، میں حج و عمرے میں دعائیں دیتا رہا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک بوڑھے ہو گئے، ضعیف ہو گئے، گھر سے نکلنا چھوڑ دیا، علیل ہو گئے۔ کوتوالے شہر برسوں بعد وہ جس نے مجھے پکڑا تھا کہ کونے میں مل گیا، میں نے کہا تجھے خدا کی عزت کا واسطہ مجھے بتا دے میرا محسن کون ہے؟ تو کہنے لگا اس نے مجھے کہا تھا زندگی میں نہ بتانا۔ میں کیسے بتا دوں؟ کہا تیری مہربانی، تو کسی طریقے سے مجھے بتا دے۔ کہتے ہیں وہ شخص کہنے لگا یار تو ان سے کئی بار ملا ہے، میں نے اکثر تمہیں اکٹھے بیٹھے دیکھا ہے، تمہیں نہیں پتا؟ کہا نہیں کون ہے؟ کہنے لگے حضرت عبداللہ بن مبارک، وہی تھے جو تیرے پیسے چکا گئے۔ وہ شخص کہتا ہے میرے پیروں تلے زمین بھی نکل گئی اور جو لگا کہ آسمان بھی ہٹ گیا، میں دوڑا، میں اسے ڈھونڈوں، کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا، ماتے ڈھونڈتا سر پٹ دوڑتا۔ میں دروازے پہ پہنچا، جب میں دروازے پہ پہنچا تو میں نے رش دیکھا، کچھ لوگ گھر میں آ رہے تھے، کچھ جا رہے تھے۔ میں نے دوڑ کے ایک شخص سے کہا، میں نے کہا عبداللہ بن مبارک علیہ رحمہ کہاں ہے؟ کہنے لگا پردیسی کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کوفے سے آیا ہوں اور اتنا بھاگا ہوں کہ پیروں سے نکلتا ہوا خون بھی مجھے روک نہیں سکا، دیکھو زخمی آیا ہوں۔
تو کہنے لگے بس تو 3 گھنٹے لیٹ ہوا ہے، بس 3 گھنٹے۔ آج صبح کی آذان جب پڑھی ہے نا مؤذن نے، تو عبداللہ بن مبارک مسجد میں تھے، جماعت ہوئی تو نماز میں تھے، اور اشراق ہوئی تو نوافل میں تھے، اور پھر وہ گھر آئے ہیں، سر سجدے میں رکھ کے کلمہ پڑھا ہے تو روح پرواز کر گئی ہے۔ آج ہی وہ شخص کہتا ہے میں دوڑ کے گیا اور میں قدموں میں بیٹھا، میں غریب تھا، غریب کا بیٹا، غریب کا پوتا، غریب کا بھائی، غریب تھا میں نے پیروں میں سر رکھ کے کہا بابا جی مجھے نمازوں کا تو نہیں پتا، آج کتنے آپ کے میں نہیں جانتا، کتنے شاگرد مرید تیار کیے میں نہیں جانتا، اور میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مجھے امید ہے جو آپ نے میرے ساتھ کیا ہے نا، میرا رب صرف اسی کی برکت سے آپ کو جنت کے اعلیٰ مرتبے عطا کر دے گا۔ مجھے امید کامل ہے کہ اسی کی برکت سے اللہ جنت دے گا، پر شرط یہ ہے کہ تیری نیکی چھپی ہوئی ہو۔ اگر تو نے بتا لیا، لوگ کہتے ہیں نیکی کرتا ہوں سامنے والا احسان نہیں مانتا، تو میں کہتا ہوں اس کے لیے تھوڑی کی ہے، نیکی تو اللہ کے لیے کی، احسان منوانے کا کیا مطلب ہے؟ تو اپنے اندر اچھی صفات پیدا کرے۔ ایک تو اپنی تربیت کو روک نہ دے، جو کان میں مشورہ ملتا ہے نا تو نیک ہو گیا، یہاں رک نہ جائیں، آگے بڑھیں۔ دوسری بات یہ شکر پیدا کریں۔ تیسری بات یہ کہ صبر، حوصلہ، اطمینان، سہنا سیکھیں، توکل پیدا کریں۔ اور میرے بھائی ایسی نیکیاں کریں کہ جو نیکیاں ہماری اور ہمارے رب کے درمیان راز ہوں، لوگوں کو خبر نہ ہو۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ آخر دعوانا